ایک جان ہو کر آواز لگائیں، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، ہم لے کے رہیں گے، ہم جیت کے رہیں گے آزادی، کشمیر بنے گا، ہم لے کے رہیں گے، ہم جیت کے رہیں گے، یہ حق ہمارا۔ آپ سب کی تالیوں کی گونج میں طارق فروخ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام صدر پاکستان مسلم لیگ نون کینیڈا جناب سہیل اختر ولائی صاحب، میرے انتہائی قابل احترام جناب چودھری جاوید گجر صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی، انتہائی قابل احترام میرے بھائی کامران ملک صاحب سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این کینیڈا، جناب احسن ضیاء صاحب، جناب ناصر شاہ صاحب وائس چیئرمین، محترمہ سائمہ عباس صاحبہ، اور میزبان تقریب جناب شفیق صاحب اور جناب وکیل عدنان صاحب، انتہائی قابل احترام زمائے تقریب، میں سب سے پہلے تو اپنے میزبان ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے بہت اس تقریب میں مدعو بھی کیا اور پھر مجھے عزت دی، تقریم دی، اور اپنے بھائی کو آپ نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہے اس کو جس پیار سے آپ نے یہاں پہ ویلکم کہا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ پیر صاحب نے جب مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں اپنے نجی ٹور پہ آیا ہوں، میرے یہاں پہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، داماد میرا، اور نواسے میں ان کو ملنے کے لیے ہوں، بڑے 5 سال کا ہوں۔ تو ہم سیاستدانوں کے مشکلات بھی بڑی عجیب قسم کی ہوتی ہیں، اس پہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن فیملی لائف ہماری جو ہے وہ بڑی بہت ہی ایسی ہوتی ہے جس میں اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق برقرار رکھنا، آنا جانا بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے۔ میں آپ نے پیار دیا، محبت دی، شفقت دی، احترام دیا، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ میرا تعلق میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے اور آپ کا بھی انہیں کے ساتھ ہے، اور پھر پی ڈی ایم میں جتنے ساتھی ہیں ان کا بھی ایک اتحادیہ قوم کے ساتھ ہے۔ تو اس حوالے سے جتنا آپ نے پیار دیا میں اس کے لیے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں بہت ہی ممنون ہوں، بہت شکر گزار ہوں آپ کی سماعت کو۔ میں کچھ باتیں شاید پہلے نہ کرتا، لیکن کامران ملک صاحب نے آغاز میں اتنے نکات اٹھائے میرے لیے مشکل ہو گیا کہ میں ان کو اسکپ کروں۔ سیاستدانوں کے لیے اسٹیج کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو جس پہ آ کے وہ اپنا مدعا یا اپنا نقطہ نظر بیان کرنے میں کوئی آر محسوس کریں، لیکن بیرون ملک جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے جو اپنے گھر کے اندر جو مسائل ہیں ان کو باہر آ کے اس طریقے سے بیان شاید نہ کر سکیں۔ اپنے ملک کی بھی تقریم ہوتی ہے، اپنے ملک کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، اور اپنے عوام کے ساتھ بھی جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ آپ اپنی لمٹس کے اندر رہ کے کچھ ایسی باتیں کریں جس سے پاکستان کا جو نام ہے وہ اونچا ہو جائے، پاکستانیت جو ہے وہ سربلند ہو جائے، اور پاکستان کا پرچم جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اتنا باعث افتخار ہو کہ ہم جہاں بھی اسے دیکھیں ہم جو ہے وہ یکجہتی کے ساتھ اسے سلوٹ کریں۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جو بیرون ملک آ کے ہمیں بڑی جو ہے وہ متحد رکھتی ہے کہ ہم جب گفتگو کریں تو اسی دائرے کے اندر رہ کے گفتگو کریں، لیکن دائرہ ذرا آؤٹ آف باکس چلا گیا۔ اب مجھے بولنا ہے، مجھے اگر اجازت دیں کامران صاحب تو میں اس کے اوپر بات کروں۔ میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ عدلہ صاحب نے ذکر کیا، ابھی جب جلسے کا ذکر کیا، آزاد کشمیر میں ہماری 5 سال حکومت کی، میاں نواز شریف صاحب کا اللہ بھلا کرے،
صحت دے, زندگی دے. ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے لگا ہے کہ انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے عوام کو باختیار بنایا. رائے فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں جو وہ ہمارے وزیر اعظم تھے, ہم نے آزاد کشمیر میں مثالی کام کیے, بہت کوشش کی, بہت محنت کی. آزاد کشمیر کو وسائل کے اعتبار سے باختیار بنانے میں, حکومت کے حوالے سے باختیار بنانے میں میاں نواز شریف صاحب کا بہت کردار تھا, ڈار صاحب کا بہت کردار تھا, اسی طرح شاہد خاقان نواز صاحب کا بہت کردار تھا. آزاد کشمیر کی حکومت بظاہر تو ایک چھوٹا سا خطہ ہے, لیکن اگر نظریاتی اعتبار سے, فکری اعتبار سے, پاکستانیت کے اعتبار سے آپ سے دیکھیں گے تو وہ بہت بڑا ایسا خطہ ہے جن کو پاکستان کی اپنی جگہ ضرورت ہے, لیکن پاکستان کو بھی ان کی اس سے زیادہ ضرورت ہے. یہ باتیں ایسی ہیں جو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن آزاد کشمیر کی حکومت جو UN ریزولوشن کے مطابق جو ہے, جس کو ایک لوکل اتھارٹی کہا گیا ہے, اس کو حکومت کا نام دینا اتنا آسان کام نہیں تھا. یہ ایکٹ 1974 ہمیں جو ملا, یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں ہمیں ملا. اس سے پہلے 1970 کا ہمارا ایک ایکٹ تھا. اس سے پہلے ہم کو بغیر ہی کسی قانون اور قاعدے کے چھوٹے چھوٹے آرڈیننسز آتے تھے, اس کے ذریعے آزاد کشمیر کی حکومت چلتی تھی. لیکن اب آزاد کشمیر کے اندر بھی نواز شریف صاحب نے جب ہمارے آئین میں 13ویں ترمیم کی اور اس کی اجازت دی, اور پاکستان کی کیبنٹ میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے اجازت دی, تو آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ اب وسائل کے اعتبار سے, قانون بنانے کے اعتبار سے اور انتظامی اعتبار سے آزاد کشمیر کی باختیار ترین گورنمنٹ جو ہے وہ بن گئی. اور یہ سارا کا سارا جو ہے, جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ اس سے پہلے جو ہماری محرومی تھی وہ اور طرح کی. ہم پاکستان کے کسی کانسٹیٹیوشنل جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا حصہ نہیں ہے, ابھی تک نہیں ہے. اس کی